ابراہیم صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس سے پہلے کافی روز سے عمران ریاض خان صاحب نہ صرف گرفتار ہیں بلکہ بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ عدالت میں پولیس ان کو پیش کرنے میں ناکام رہی ہے. کل سمیع ابراہیم صاحب کو اٹھایا گیا اور آج تک کم از کم پولیس کا ورژن یہ ہے کہ وہ غائب ہیں, وہ مسنگ پرسن ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے, ان کو ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ جلد از جلد لا کے سامنے پیش کیے جائیں, قانون کے سامنے پیش کیے جائیں, عدالتوں میں پیش کیے جائیں. لیٹ کورٹس ڈیسائیڈ کہ ہوگا کیا. اب کورٹس کی بھی ایک بڑی اچھی کہانی ہے. ایک تاریخی طور پر کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ, اور مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی, وہ کہتا ہے آئی ول سی یو ان کورٹ اور آئی ول ٹیک یو ٹو کورٹ, میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا. یہ ہے عدالتیں جو دنیا میں لوگوں کو ریلیف دینے کا سبب بنتی ہیں. ہماری عدالتوں میں اب ججز رو رہے ہیں, آپ دیدہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. آج کی ایک ہیئرنگ تھی اسد کیسر صاحب کے کیس کی, اس میں بھی بڑے دلچسپ ریمارکس سامنے آئے. انہوں نے جب اپلائی کی بیل تو کہا گیا اسد کیسر کا ابھی پریس کانفرنس کا موڈ نہیں بنا. جسٹس ارباب طاہر صاحب نے وکیل سے استفسار کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ہے, پریس کانفرنس کریں اور معاملہ ختم کریں. جسٹس ارباب نے یہ ریمارکس دیے. پہلے بھی بتا دیتے, یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس ہیں, پہلے بتا دیتے ریاست کی پوری مشینری کیوں ایکٹیو ہے, پہلے بتا دیتے کہ شیریں مزاری کی گرفتاری کا ایم پی او سے کوئی تعلق نہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا مقدمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عدالتیں ہیں, عدالت کے ججز کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد خود کروانا ہوتا ہے, لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہاں پر فیصلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں, فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہاں پر نظام, ہمارے ملک کا نظام مفلوج ہو گیا ہے. ایک لیڈر اور سیاستدان میں کیا فرق ہے, بڑے عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کم ہی لیڈر اس ملک نے دیکھے, ہم نے سیاستدان دیکھے. فرق کیا سمجھا جاتا ہے سیاستدان اور لیڈر میں؟ سیاستدان الیکشن کی سوچتا ہے, لیڈر نسلوں کی سوچتا ہے. ہمارے ملک میں ہر چیز اگلے الیکشن, کرسی اور سیاست کے گرد گھومتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیاستدان ہے وہ لارجلی جب الیکشن کی سوچتا ہے اس میں ویلیوز کمپرومائز کرتا ہے, اصول کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, کیونکہ اس کا مقصد شارٹ ٹرم یعنی حکومت ہے, کرسی ہے. لیکن جب لیڈر سوچتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ویلیوز اور پرنسپلز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سب سے بڑی چیز جو کمپرومائز ہو رہی ہے وہ ہے اصول اور پرنسپلز. چارٹر آف ڈیموکریسی 1999 کے بعد سائن, اور آج تک بھی پیپلز پارٹی اور نون اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہوا دو پارٹیز کے درمیان کہ آئندہ کیا نہیں کرنا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دستخط کیا, تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں. سیاسی جماعتوں نے سیاسی انتقام کو دفن کر کے قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کی ایک نئی تاریخ لکھی جسے میثاق جمہوریت کہتے ہیں. The Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties. اس ملک میں سیاسی لڑائیاں بہت طویل رہی ہیں, لیکن پھر ماضی کے تجربوں سے سیکھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک ایسا اسلوب طے کریں. اسی ایوان کا تدبر تھا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی, اسی ایوان نے وہ قانون سازی کی. ماضی کے تجربے, پاسٹ ایکسپیرینسز ہم نے سیکھا اور غلطیاں نہ دہرانے کا فیصلہ کیا. یہ تو ہو گئی لفاظی, لیکن اب سب اس بات پر بضد ہیں کہ اپنے مخالف کو سیاست سے نکال دینا چاہیے. عمران نیازی اور پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا. ہم باقی پورے ملک سے ان سیاسی دہشت گردوں کو فارغ کریں گے. عمران خان کو غدار قرار دیں, ہم ساتھ دیں گے پورا. آپ جیسا بندہ پوری, میں کہتی ہوں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے. عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے, اس کو نکالنا ہے. یہ بیان بازی آج کی ہے. اس سے پہلے ہم نے شاید سبق سیکھے تھے, لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ
ساری پولیٹیکل پارٹیز، اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھی جب موقع ملا سیاستدانوں کے خلاف انہوں نے تمام کارروائیاں کی، جیلوں میں ڈالا. اس وقت جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم کے لوگوں کو جب جیل میں ڈالا جاتا تھا، نیب ان کو کرتی تھی تو کہتے تھے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ہمارے خلاف انتقام لیا جا رہا ہے سیاسی مخالف ہونے کا، جو کہ بات درست بھی تھی. لیکن کیا کہتے تھے سنیں. یہ ٹارگیٹڈ وکٹمائزیشن مسلم لیگ نون کی جا رہی ہے. جو اس ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کو ہم گرفتار کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں. یہ نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جتنی گرفتاریاں عمل میں لانی ہے لا لیں، اس سے کہ دل میں چھپا ہوا بغض ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. یہ ایک انتقامی کارروائی ہے، یہ سراسر ایک سیاسی انتقام ہے. یہ گرفتاریاں عمران خان میں بہت مہنگا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کو اب مہنگا پڑ رہا ہے. وہ موقع جس کا انتظار تھا شاید سب کو، وہ تو موقع عمران خان صاحب نے اپنے 9 مئی کے ان خطرناک واقعات میں تحریک انصاف نے جو پروٹیسٹ کیے، اور اس دن جو ہوا، جو قابل مذمت واقعات، بلکہ اس سے بھی اگر زیادہ الفاظ سخت کیے جائیں کہ یہ کسی ملک میں کوئی ملک یہ الاؤ نہیں کرتا کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، اس طرح کور کمانڈر کے گھروں میں گھس کر اس کو آگ لگائی جائے. یہ تو کوئی کسی دنیا کے ملک میں یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں. مجھے یاد ہے برطانیہ میں دنگے ہوئے تھے، نسلی فسادات جب ہوئے تھے تو رات کو ویڈیوز دیکھ کے رات کو عدالتیں لگائی گئی تھی، لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اس وقت. لیکن کیونکہ یہ پارٹیاں یہ سب کچھ بھگت چکی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے جیسے سنا کہ ان کے خلاف کیسز بنے، اس وقت بھی یہ رائے عمران خان صاحب کو دی جاتی تھی کہ سر سبق سیکھ لیں، کل آپ بھی اس جگہ ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. لیکن دفعہ 144 کی بڑی انٹرسٹنگ ایک ساؤنڈ سنی جب عمران خان صاحب کے جلسوں کو اجازت تھی اور پی ڈی ایم کے جلسوں کو اجازت نہیں تھی، جو کہ اب بھی ہو رہا ہے. اس وقت شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے سنیں. دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. عمران خان جلسہ آج کر رہے ہیں، لاہور میں 144 لگی ہوئی ہے، وہ جلسہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ 144 کے آپ پابند ہوں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ دیز آر ڈبل اسٹینڈرڈ. ظلم زیادتی روک لیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. انصاف کے کٹہرے میں اور قانون کے کٹہرے میں آپ کو کھڑا کریں گے. اور آج جن معصوم لوگوں کو بغیر کسی گناہ کے آپ ان کو تھانوں میں بند کر رہے ہیں، اس تھانے میں، اس کوٹری میں آپ ہوں گے. اور ابھی عمران خان صاحب باہر ہے، لیکن یہ بات پہلے بھی ان وے دھمکی کی صورت میں کہہ لیں پی ڈی ایم کی جانب سے دی جا چکی ہے کہ ہم تو جیلوں میں جا رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اندر ہے، ظاہر ہے وہ ٹیٹ فور ٹیٹ، جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. ایکشن اس وقت ہوا، ریئیکشن اب ہو رہا ہے. کیا کہتے تھے سنیں. میں نے تو بڑے نائب دیکھے اور میں دیکھتا رہوں گا. جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. مسئلہ یہ عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی، خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے. جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہیں کے ساتھ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے. آپ کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑ رہی ہیں میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کیا آپ کا ہونے والا ہے. ان کو نہیں پتا، ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتا لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. مقدمہ کل تمہارا چلے گا، تمہاری غداری میں چلے گا. آپ آج سیاست میں غداری لے آئے ہیں. آپ کو ڈرنا چاہیے. میں کب کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر کیس ہے، کیس تو بنائے جاتے ہیں. عمران خان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کس مشکل میں پھنس رہے ہیں. آپ کا حساب کا وقت آ گیا ہے. آپ نے جو ہم پانے خلاف کرنا ہے نا، ابھی کرو، کل تجھے موقع نہیں ملے گا. عمران خان تم آگ سے کھیل رہے ہو. ندیم ذوالچند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماریہ میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معیز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب اس میں کہا کہ ان کے اوپر چھت گرے گی تو ان کو پتا چلے گا چھت گر گئی ہے. کیس بنائے جاتے ہیں، کیس ہوتے نہیں ہیں. خورشید شاہ صاحب کیس بھی بن گئے ہیں ساروں کے اوپر. سو اب یہ ایک معاملہ کدھر جا کے رکے گا آپ کے خیال میں؟ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی صرف 2 جماعتوں کے درمیان تھا جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے خالی آپس میں سبق سیکھا ہے، دوسروں کے لیے یہ سبق نہیں ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ نے ٹاپک پہ لیا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی بڑا ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں ٹاپک اچھا ہے، عمل تسی کدی نہیں کیتا. وہ اگر تسی اس پاس سے جانا تو اس پاس سے بھی چلے جانا. نہیں آپ ہر معاملے میں ہر کاؤنٹر آرگومنٹ نہ دیں نا، میری بات تو پوری ہو لینے دیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کو پی ٹی آئی کے لوگ مکہ کہتے تھے، تو میں اس وقت بھی نکالنے ارشد شریف کے پروگرام میں اور آپ کے پروگرام میں کہتا ہے اس پہ پی ٹی آئی کو بھی سائن کرنے چاہیے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو ہمیں دعوت دینی چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنے چاہیے. سیاستدانوں کو اب بھی وقت ہے.
یہ ہم سمجھتے ہیں یہ آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ بالکل ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ جو سارے بیان دیتے ہیں آپ لوگ، یہ کل خواجہ صاحب نے کہا، میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، رانا صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ ٹائم دے دینا، سن لیں، آپ کے اتحادی کہہ کے گئے پی ٹی آئی پر پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے اس پر بڑے امکانات ہیں، جائزہ لیا جا رہا ہے اور پوری حکومت یہ فیصلہ کرے گی ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ پیپل پارٹی کو کبھی ہسٹوریکلی اپریشیٹ کر دیا کریں اس مشکل وقت میں۔ آج جو اس ملک پہ ہے اس میں پیپل پارٹی کا رول آج بھی کیا ہے؟ گیلانی صاحب کی بات بھی آپ نے سنی، آج کا بلاول صاحب نے جو میٹنگز کے اندر کہا، شہری رحمان نے، نوید قمر نے جو کیبنٹ میں کہا، وہ بھی پبلک کو بتایا کرے۔ آپ آئے نہ بتائیں، ہم کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے پولیٹیکل جماعت کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم کسی کے ملٹری کورٹس میں جو لوگ جو عام ورکر ہیں، جو بیچارے نہیں ہیں، صرف جیو فینسنگ کی بنیاد پہ یا چھوٹے ایک جلوس کی بنیاد پہ ان کے ملٹری کورٹ سے قطعاً ہم حق میں نہیں ہے۔ پولیٹیکل ورکر کا کیا کام ہے ملٹری کورٹس میں اس کے مقدمات؟ تو پریس کانفرنس میں تو کہہ رہے تھے کہ میری بات انہوں نے کہا کہ یہ پرانے قانون ہیں جس کے تحت ٹرائلز ہوں گے، ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو، پرانے قانون ہیں جس کے تحت ٹرائلز ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی لوگوں پہ لگا، پی ٹی آئی کے دور میں بھی لوگوں پہ لگے، لیکن ہمیں ٹھیک لگا تھا غلط لگا تھا؟ نہیں، بالکل غلط لگا تھا اس وقت۔ اور یہ کبھی بھی دیکھیں، جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو ابلاغ کو جلاتے ہیں، جا کے نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صرف جلوس میں ہوتے ہیں، فرق کرنا پڑے گا نا، آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ پارٹی پہ پابندی لگے گی؟ پھر دیکھیں میری بات سن لیں، میں نے ایک پکچر دیکھی جنرل باجوہ صاحب کی اور جنرل عاصم صاحب کی۔ اب جو حالات میں جو مخالفتیں تھیں جنرل عاصم صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے میں سابقہ رجیم میں، سب کریکٹرز کا آپ کو بھی پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے، تو سیاستدان کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپس میں؟ کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کیوں نہیں ابھی تک 1988 میں میری بات میں اب 2 واقعات سنتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب اور بی بی شہید کا کتنا رفت تھی۔ اگر آج رانا مقبول جس نے آصف علی زرداری صاحب پہ تشدد کیا اسی پارلیمان میں بیٹھا ہوتا ہے سیشن میں، تو اس کا مطلب ہے فلیکسیبلٹی ہے نا ہم میں، ہم بیٹھ سکتے ہیں، سیف الرحمان کو ہم معافی دے سکتے ہیں۔ اب ہے وہ جو میں نے آپ کے بیان سارے چلائے کہ پابندی لگائیں، اب بھی ہے کیا؟ اوکے، اس وقت کیا آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے، بلاول صاحب کی جانب سے یہ اپروچ جا سکتی ہے؟ کھڑے ہو کے گئے پریس کانفرنس میں، خان صاحب ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ؟ ہم بالکل تیار ہیں۔ خان صاحب، بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، وہ ہسٹوریکل انہوں نے پولیٹیکل بات کی ہے، آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس پہ معافی مانگ لیں قوم سے معافی مانگنی ہے نا، کسی شخص سے تو نہیں مانگنی، قوم سے معافی مانگ لیں۔ ابھی ان کے لوگ معافی مانگ رہے ہیں نا، جس سرکمسٹانس سے بھی مانگ رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ مانگ رہے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں ایز اے جماعت، ایز اے لیڈر مانگ لیں اور وے فارورڈ دیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو وے فارورڈ بنا لیں۔ یہ ایک آلریڈی ہمارے پاس ہے نا ڈاکومنٹس، اس کے اوپر ڈیموکریسی کے لیے، ملک کے لیے، صرف اپنے اقتدار کو ہم ساری پارٹیاں چھوڑ دیں، اس ملک کے لیے، عام کے لیے چھوڑ دیں، اس کے لیے تو ساری لڑائی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں، میں بات ہوں، صرف سیاستدانوں کو بلیم نہ دیں یار۔ اب میں دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو بھی بلیم دے دیتا ہوں، ساروں کو دے، میں آپ کو بھی بار گارڈ کھلوتا ہوتا بھی غلطی ہوتی۔ میں کہتا میڈیا ٹائکون ہے نا، بیوروکریسی آج کسی سے اعظم خان کے اوپر کو کیس بن رہا ہے، آج کی بیوروکریسی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے نا۔ گورنمنٹ نہیں بھائی، میری بات سنیں نا، بیوروکریسی کو ڈیفینڈ کرتی ہے، آج گورنمنٹ صحافی کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ ٹائکون ایک چینل ہے وہ ایک پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے، دوسرا چینل ہے وہ دوسری پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے، تیسرا چینل ہے وہ تیسری پارٹی نے سنبھالا۔ ججز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وائی ناٹ پالیٹیشین؟ سیاستدان کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ آپ تھوڑا سا سیاستدانوں کو تھوڑا سا، آپ میں آج آپ کے، میں کہتا ہوں میں نہیں سیاستدانوں کو گالیاں دوں گا آپ کے پروگرام میں، آپ دلوانا بھی چاہیں تو میں نہیں دوں گا، تو آپ نے کو میرے سے زبردستی دلوا لینی ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا اس ملک کو الٹیمیٹلی سیاستدانوں نے چلانا ہے، یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا، اس ملک میں بگاڑ یقیناً سیاستدانوں نے پیدا کیے، لیکن صرف سیاستدانوں نے نہیں پیدا کیے۔ سو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ ترجمہ کر کے مجھے تشریح کر کے بتائیں اس کی، کہ یہ آپ تشریح نہیں کریں گے، میں تشریح آپ کریں نا، کھول کے کریں تشریح، میں کرتا ہوں، میں نے آپ کو ٹاپک دے دی ہے، آئیں تشریح کریں اس میں، میری تشریح تانوں پسند نہیں نہ مجھے آئے گی پسند۔ چارٹر ڈیموکریسی کو لوگ مکھ مکا کہتے تھے، آپ لوگ سارے مکھ مکا کہتے تھے، میں پیپلز پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے آج بھی کہتا ہوں، ہماری پارٹی اقتدار میں ہے نا، ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اس کو آج بھی سائن کرنا چاہیے۔ سر میں جیسے آپ کو کہا کہ آج کے ہوم منسٹر، انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، پارٹی پر پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ملک کے لیے ناسور ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ یہ بات خالد صاحب نے بھی کہی کل کہ اس کے بارے میں تمام حکومت یہ سوچے گی، یہ کہتے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟
لیول پلینگ فیلڈ کا جو اب ایک خاکہ تھا پی ایم ایل این کے ذہن میں، وہ آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. میں کوئی 3 مہینے پہلے اکثر یہ بات کہا کرتی تھی اور اب بڑے تکلیف کے ساتھ یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ اپنے 2 پاؤ گوشت کے لیے نا سب نے بکری حلال کر دی ہے. اب سب بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے. جو ایک ارریپیریبل لاس 2008 کے بعد ہم نے دیکھا کچھ جمہوریت نے کچھ اسپیس حاصل کی تھی، وہ تو اب چلی گئی ہے. اس وقت کی جو قیادت تھی، ان کا پولیٹیکل ایکیومن کہہ لیں یا جو بھی ان کی کیپیسٹی تھی، اب جو نیو کلاس آ رہی ہے، یعنی کہ جو اگلی نسل کو اقتدار منتقل ہوگا، پتہ نہیں ابھی اب ان کو پروف کرنا ہے کہ کیا یہ اس قسم کا وزڈم ان میں آگے ہے کہ اسپیس کو حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں. کیونکہ بہرحال ابھی بہت سارے پرسنل اینیموسٹی، پرسنل اینگر اور جو کیریکٹرسٹک فلاز ہیں وہ حاوی ہو رہے ہیں ان کی فیصلہ سازی کے اوپر. تو یہ انہوں نے پروف کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کی وزارتیں، آپ کو انڈیکیٹرز کیا نظر آ رہے ہیں؟ وزارت کیا یہ جو نئی لیڈرشپ ہے 2 پارٹیوں میں، کیا یہ، کیونکہ انہوں نے شاید مریم نواز صاحبہ نے یہ سبق سیکھا ہے، بلاول صاحب نے اس طرح سے یہ سبق اپنے والدہ کی نظر سے تو سیکھا ہوگا. صاحبہ نے کون سا سبق؟ کیونکہ پچھلے 2015-16 سے لے کر جو 18-19 کے درمیان جیل گئیں، میاں صاحب کو سزا ہوئی، جیل گئے، تو شی ہیز سین اٹ. اور آپ نے پتا پوری کیمپینز کھڑی کی کہ ووٹ کو عزت دلوائیں گے، اس کے باوجود انہوں نے، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھنا، میں کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھیں، فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اس کے بعد سب نے پیچھے جانا ہے. عمران خان صاحب بھی اب کہتے ہیں میں بیٹھ کے بات کروں گا. لوگ خان صاحب کے جو ٹیکٹیکل ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شاید اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی، اسمبلی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. میرے نزدیک وہ سارے پولیٹیکل مووز تھے، اس کے آپ پروز اینڈ کونز آپ لکھ کر اس میں ڈسکس کر سکتے. صرف ایک میجر فلا جو میرا خیال ہے خان صاحب کی پوری سیاسی صلاحیت کا تھا یا اسٹریٹجی کا تھا، وہ تھا کہ انہوں نے جو پولیٹیکل کلاس کو اینیلیٹ کیا. وہ ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہر کسی سے اس ملک میں بات کرنے کو تیار ہیں. You think has he learned? یہ تو ہمیں وقت بتائے گا کہ has he learned or not، لیکن وہ ان سے بھی بات کرنے کو تیار تھے جنہوں نے ان کی ایسی تیسی پھیری. نہیں بات کریں گے تو پولیٹیکل کلاس سے بات نہیں کریں گے. آپ نے اپنے برجز اتنے جلا دیے کہ جب اس وقت آپ کو ایک مشکل وقت کے اندر ایک پوری سپورٹ سٹرکچر کھڑا کرنا تھا، وہ سپورٹ سٹرکچر نہیں تھا. اس لیے اب تھوڑا سا جب ہمبل پائے پاکستان تحریک انصاف کو کھانا پڑا، اس کے بعد ہیو دے لرنڈ اٹ. ایٹ لیسٹ یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ چاہے جتنے بھی برے حالات ہو، جتنا برا آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہو، وہ پولیٹیکل اپوننٹ ہوتا ہے، وہ ایک سیاسی فریم ورک کے اندر رہ کر ہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ ریاستی ہتھ کنڈے بھی استعمال نہیں کر رہے کہ بالکل جی بڑی زبردست بات ہے، یہ پرویز لائی صاحب کے گھر جو پولیس جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار، ان کی وضاحت اور جس طرح سے وہ رکھ رکھاؤ والے اچھا نہیں لگا مجھے یہ دیکھ کر. لیکن پھر بھی کچھ پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے، ٹی او آرز ہوتے ہیں، ایس او پیز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی بیٹھ کر وہ بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں، اسپیس کنسیڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے آئی تھنک اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو بات سمجھ آ جانی چاہیے ہے، یو ڈو ناٹ برن یور برجز، کہ کل کو آپ کو کوئی لائف بوٹ تھرو ہی نہ کرے جب آپ کسی ڈیپ واٹر میں ہوں. موئز جعفری صاحب، عمران خان صاحب نے کل ایک کمیٹی بنانے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر کمیٹی یہ کہتی ہے یا اس کو کوئی کنونس کر لے کہ میرے سیاست سے جانے سے حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. ہم ظاہر چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس لیے شروع کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد پر یہ پارٹیز پچھلے سال میں تقریباً زیادہ یہ باتیں پچھلے 1 سال کی ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ فیصلہ صرف آپس میں نہ لڑنے کا کیا تھا، تیسری قوت آئے گی اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. کیا چلے وہ تو ان کی اپنی پالیٹکس ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ یہاں پر ہماری پالیٹکس ہوتی کرسی کی ہے. میں اپنے مخالف کو کسی طرح باہر پھینک دوں، میں اس کو سیاست سے نکال دوں، میں نااہل کر دوں، میں سزا دلوا کے جیل ڈال دوں تاکہ وہ سائڈ پر ہو سونیاں ہو جن گلیاں اور میں کلا اس گلیچ پھیرا. یہ ہماری پالیٹکس کا ایک رویہ رہا ہے. یو تھنک لوکنگ ایٹ دی ادر سائڈ، جو تحریک انصاف کی سائڈ ہے، جتنا پریشر ہے، نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ایک ایک کر کے گر رہی ہے. مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں، شاید ایک کانفرنس آنے والی ہے جو تحریک انصاف کے چھوڑنے کی، سن لیتے ہیں پھر موئز جعفری صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جعفری صاحب، پریس کانفرنس بھی آپ نے سن لی ہوگی، ملکہ بخاری صاحبہ نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا یہ موقع آ گیا کہ نیو رولز آف دا گیم، نیو سوشل کانٹریکٹ، بڑے عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، جب بھی ہم مشکل ٹائم میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ زمان پارک اس وقت تیار ہو جائے گا کہ ہم بیٹھ کر
جیسے COD ہوا تھا, کوئی ایسا کچھ آپس میں راستہ سیاستدان نکالنے کے جہاں پہ کوئی آگے چلنے کا راستہ نکلے, یا بس خان صاحب نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے؟ سر بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. میں نے بہت ساری باتیں سنی, میں ان کو سب پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں, کیونکہ میرا پیشہ ہے لہٰذا میں عدالت کے حوالے سے کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ گڈ انف کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جیسے مضبوط ججز جو ہیں وہ ریمارکس کے اندر اپنے ذہنی تاثرات بیان کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کے حوالے سے طنز کر رہے ہیں. ڈو یور جاب. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آرڈرز کے آپ کے احکامات پورے نہیں کیے جا رہے تو کنٹیمپٹ لگائیں. کنٹیمپٹ نہیں سنی جائے گی تو کم از کم تاریخ تو پڑے گی آپ کی کنٹیمپٹ, تاریخ تو پڑے گی. ایٹ لیسٹ پیپل ول بی انفارمڈ دیٹ اس طرح کی لاقانونیت تھی اس ملک میں اگر تھی. اپنا کام تو کم از کم پورا کریں. میں نہیں کہتا استعفیٰ دیں ضمیر کی آواز پہ, لیکن کم از کم کام تو کریں. کام ہی اگر نہیں ہوگا اور اگر یہ مطلب طنز کیا جا رہا ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس گرمی میں جیلوں سے آ رہے ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر زور زبردستی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئی, اور پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد بتایا کہ میں نے 16 دن C کلاس جیل میں گزارے ہیں. عباسی صاحب, میرا ایک پڑھا لکھا کلائنٹ جو ہے وہ کراچی جیل میں C کلاس میں جب وہ پہلی رات گیا تھا تو وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا, کیونکہ 20 سے 30 لوگ ایک کمرے میں, کونے میں زمین میں ایک سوراخ جو کہ باتھ روم ہے, اس کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا پردہ لٹکا ہوا. پیسے کھلائیں تو آپ کو صابن ملے گا, پیسے کھلائیں تو پانی کی بوتل ملے گی. اس طرح کے حالات میں پنکھا 20 12 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, پنکھا نہیں, سکن ڈیزیزز, ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق, 10 الگ طرح کی کھانسیاں آپ کے ارد گرد. اس آدمی نے ایک دن میں جتنا وہ ایج ہو سکتا ہے, مطلب ایک پریزیڈینشیل ٹرم میں US پریزیڈنٹ جتنا ایج ہوتا ہے اتنا ایج وہ آدمی ایک شام میں ہوا تھا. اگلے دن صبح کو وہ جو ماننے کو تیار تھا, اس کے اپنے جرم تو آپ چھوڑ دیں, وہ دوسروں کے جرم ماننے کو بھی تیار تھا. 16 دن یہ محترمہ, میں ان کی بہت تنقید کرتا آیا ہوں. ایک گھنونی سی لا منسٹری کے اندر انہوں نے کام کیا تھا, فاروق نسیم صاحب کا ہاتھ بٹایا تھا, قاضی فیصل صاحب کی ریفرنس کو اعلان ڈیفینڈ کیا تھا. وہ سب باتیں ایک طرف, ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ سوال ہی ریڈنڈنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی. ہر لمحہ اس جیل کے اندر ان کے لیے زبردستی تھا. اینڈ آئی فیل سوری فار ہر, اینڈ آئی فیل سوری فار دس کنٹری فار ہیونگ سین دس. اچھا, رہ گئی بات, آپ نے شروع میں بہت سارے کلپ سنائے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا, ان کے سر پہ چھت گرے گی, ان کے ساتھ. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے سیاستدان باتیں کر رہے تھے وہ یہ وعدے نہیں کر رہے تھے کہ ہم انتقام لیں گے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جن کا ہاتھ بٹا رہے ہیں کل وہ آپ کے بھی نہیں ہیں, کل وہ آپ کے خلاف مڑ کے آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم ان کے ساتھ واپس سے مل کے آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دوسروں کے خلاف. اگر آپ وہ یہ بات مان رہے تھے تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی اور یہ کوئی دور اندیشی نہیں تھی کہ ہم انہی یوزول کر کے آپ ہی کے اوپر مطلب اس کے اندر کوئی دانش نہیں ہے, اس کے اندر کوئی وزڈم نہیں ہے یہ بات کرنا یا اس کو فخر سے کہنا یا آج سمجھنا کہ دیکھیں جی زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی, 2019 میں کہہ دیا تھا یہی ہوگا. زرداری صاحب نے اگر 2019 میں یہ سوچا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کے یہ کرواؤں گا, اگر شہباز شریف صاحب نے 2019-2018 میں یہ سوچا تھا کہ میں بیٹھ کے دفاع کروں گا ان حرکتوں کا اور کہوں گا کہ یہ بلوائی جو ہیں ان کو سویلینز کے بجائے آپ ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں. دیکھیں کاشف صاحب, اس کے اندر پی ٹی آئی کے جو پچھلے ہینڈلرز تھے اور پی ٹی آئی اپنے کا بہت غلطی ہے اور ان کو لائسنس بھی بہت ملا ہے. آپ پارلیمان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, سپریم کورٹ کے اوپر اپنے کپڑے دھو کے اس کی باؤنڈری پہ ٹانگتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کیا جاتا. بلکہ فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ اسما شیرازی صاحبہ کے شو میں کہتے ہیں کہ ان کو یہ لائسنس ایسا ملا ہوا تھا, آئی جی اسلام آباد کھڑا ہوا ہے, میں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سے کہہ رہا ہوں بھائی کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے آرڈرز نہیں ہیں. تو جب آپ اتنا لائسنس دیں گے تو وہ پھر انہوں نے سوچا تھا کہ یار ایک پبلک سرونٹ ہی تو ہے آخرکار, گھر بھی قائد اعظم کا ہے. مطلب میں دفاع نہیں کر رہا, لیکن میں اس میں ایک چیز نیوز اناؤنس کر دوں کہ مسرت چیمہ, جمشید چیمہ صاحب کے بھی نظر بندی کے آرڈر منسوخ ہو گئے ہیں. لگتا ہے ایسے کہ تھوڑی دیر میں ان کی بھی ایک پریس کانفرنس ہوگی, جس طرح کہ ابھی ملکہ بخاری صاحبہ نے پارٹی چھوڑی ہے. جی اب یہ بتائیں, عمران خان صاحب تیار ہوں گے آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں, عمران خان اگر آج تک تیار نہیں ہوا تو اب کیوں تیار ہوگا؟ شاید ہو جائیں تیار, شاید یہ سمجھے کہ کل کی لڑائی جو ہے آسان ہوگی, یہ سیکنڈ اننگز بڑی ڈوجی ہے, تھرڈ دیکھیں گے. کاشف صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے ان کو اینٹی اسٹیٹ بنا دیا, آپ نے سب نے آپ کے لیے حب الوطنی کے وعدے کس دیے اور دعوے کر دیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں اس ریاست کے پاس ایک آلہ ہے, وہ آلہ خوف ہے. اس ریاست کے اندر جبر اور خوف سے اگر کام لینا ہے تو یہ جہاں جائے گی وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں جاب ویل ڈن. لیکن ان لوگوں کو اگر ووٹ مل گیا, آج نہیں کل نہیں اکتوبر میں مل گیا, آج سے 5 سال بعد مل گیا, آپ کے خیال میں یہ کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کے خیال میں عمران خان نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ اس سٹیٹس کو ووٹ دینے کو اکثریت اس ملک کی اگر تیار ہوگی, اگر یہ لوگ یہ سمجھتے تو کل الیکشن ہو جاتے, سپریم کورٹ کی حکم عزولی ہو رہی ہے وہ ہونا بند ہو جاتی. یہ 18 ملین 1.8 کروڑ وہ لوگ ہیں نوجوان 18 سے 24 سال کی عمر میں جو پہلی بار ووٹ کریں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ کسی ایک کو جانتے ہیں
جو اس اسٹیٹس کو ووٹ دینے کو تیار ہے. کسی ایک کو جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. 18 آپ یہ کہہ رہے لوگ ہیں کہ ووٹ بینک اس وقت سیاسی منظرنامہ تو نہیں بدلے گا، جو بھی کر لیں سیاسی منظرنامہ. چند صاحب ابھی پرابلم یہ ہے کہ سم ویئر پالیٹیشینز ہیو ٹو تھنک آلسو. جو آپ لوگ پی ڈی ایم کے پالیٹیشین کے آگے جانا کدھر ہے؟ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ اس کو؟ بیٹھک ہوئی ہے آپ کی کہ یار ہم نے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہم پی ڈی ایم کے پالیٹیشین نہیں ہیں. آپ پی ڈی ایم کے؟ ہم اتحادی ہیں، ہماری جماعت اتحادی. ہم پی ڈی ایم کے ایسا نہیں ہے. اور ہم نے پی ڈی ایم کیوں چھوڑی تھی کہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے. اس بنیاد پہ ہم نے پی ڈی ایم چھوڑی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے. چلو تھوڑی سی وضاحت کچھ نہیں ہوتا. میں نے ایک بہتر ٹیکنیکل وے آؤٹ دیا تھا ایک دفعہ کھوسا صاحب کو. انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ بھی اسی چیز کے پی ڈی ایم گورنمنٹ نہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ اے آر بی پہ بیٹھے ہیں اور آپ جیو کے بھی اتحادی ہیں، تو یہ آئے تو چینل ایک ہی نا، اوپر تو جا کے تو ایک ہی چیز بنتے ہیں ہم. اچھا ہاں